بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں آپ کو کمپیوٹر سائنس کی کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ جو ہے وہ خیریت سے ہیں۔ آج ہم آپ کا نیا چیپٹر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، چیپٹر نمبر 3، جو کہ ڈیٹا بیس ڈیزائن پروسیس ہے۔ یعنی اس کے اندر آپ ڈیٹا بیس ڈیزائن پروسیس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے، دیکھیں گے کہ ڈیٹا بیس ڈیزائن کرنے کے لیے ہمیں کن کن سٹیپس کو فالو کرنا پڑتا ہے، ڈیٹا بیس کے اندر ڈیٹا کس طرح سے اسٹور کیا جاتا ہے، اس کے ماڈلس جو ہیں وہ کس طرح سے تیار کیے جاتے ہیں۔ تو چلیے آج کی کلاس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آپ کا فرسٹ کویشچن جو ہے، ڈسکرائب ڈفرینٹ اسٹیپس انوالوڈ ان انالیسس اسٹیج وائل ڈیزائننگ اے ڈیٹا بیس۔ جب آپ ڈیٹا بیس ڈیزائن کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو ڈیٹا بیس کے انالیسس اسٹیج کے اندر کون کون سے اسٹیپس جو ہیں وہ انوالوڈ ہوتے ہیں۔ اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ انالیسس کیا چیز ہے۔ انالیسس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جیسے کوئی چیز آپ نے ڈیولپ کرنی ہے تو آپ پہلے اپنی انوائرمنٹ کو تھورولی اسٹڈی کرتے ہو۔ اگر پہلے سے کوئی سسٹم موجود ہے تو اس کو چیک کرتے ہو کہ وہ کس طرح سے کام کر رہا ہے، اس کے اندر کیا کیا خامیاں ہیں۔ نیا سسٹم بنائیں گے تو نیا سسٹم جو ہے وہ کس طرح سے کام کرے گا، یعنی آپ نے غور و فکر کرنا ہوتا ہے اپنے ارد گرد، اس سسٹم کو جانچنا ہوتا ہے، اس کو اچھی طرح سے دیکھنا ہوتا ہے۔ تو بک میں دیکھتے ہیں کہ اس کی ڈیفینیشن کس طرح سے کی ہوئی ہے۔ A process of studying the existing system is known as a analysis، یعنی وہ عمل جس کے دوران آپ ایگزسٹنگ سسٹم کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ The basic purpose of analysis is to know the activities are performed in a current system، کہ کون سی ایکٹیویٹیز جو ہیں جو کرنٹ سسٹم کے اندر پرفارم کی جا رہی ہیں، یعنی آپ کا جو کرنٹ سسٹم ہے وہ آپ کو کون کون سے فنکشن پرووائڈ کرتا ہے۔ The analysis also determines what should take place in a new system۔ انالیسس کے ذریعے ہم یہ بھی فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنا جو نیا سسٹم بنانے جا رہے ہیں اس کے اندر ہم کیا چاہتے ہیں۔ تو آپ جو ہے اس کی ڈیفینیشن جو ہے یہاں تک کر سکتے ہیں، لائک آپ یہاں سے The process of studying and existing system is known as an analysis۔ یہاں تک آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ دین ہمارے پاس آتا ہے سم امپورٹنٹ اسٹیپس انوالوڈ ان انالیسس اسٹیج اور ایز فالو۔ انالیسس اسٹیج کے اندر ہمارے پاس کون کون سے اسٹیپس ہوتے ہیں۔ فرسٹ اسٹیپ ہے ہمارے پاس فیزیبلٹی اسٹڈی۔ تو فیزیبلٹی اسٹڈی کو انویسٹیگیشن بھی کہا جاتا ہے۔ فیزیبلٹی اسٹڈی کا مطلب کیا ہے؟ فیزیبلٹی ہم چیک کرتے ہیں کہ کیا جو سسٹم ہم بنانے جا رہے ہیں وہ اصل میں پاسبل ہے بھی یا نہیں، افورڈیبل ہے، یعنی اتنا مہنگا تو نہیں ہے کہ ہم اس کو افورڈ ہی نہیں کر سکتے، اس کے لیے جو ٹیکنالوجی ریکوائرڈ ہے کیا وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہم فیزیبلٹی اسٹڈی کے ذریعے چیک کرتے ہیں۔ آئیے مزید دیکھتے ہیں فیزیبلٹی اسٹڈی کو۔ اٹ از کنڈکٹیڈ ٹو انویسٹیگیٹ دا ریکوائرڈ ڈیٹا بیس سسٹم۔ جو ہم نے ڈیٹا بیس سسٹم ڈیولپ کرنا ہوتا ہے اس کی انویسٹیگیشن کی جاتی ہے اس کے ذریعے۔ اٹ ڈیٹرمن ویدر اے پرپوز سسٹم از افورڈیبل، پاسبل اینڈ ایکسیپٹیبل، یعنی یہ چیک کرتا ہے کہ جو آپ نے سسٹم پرپوز کیا ہے وہ افورڈیبل ہے، اس کے لیے آپ کے پاس کاسٹ اتنی ہے، کیا وہ پاسبل ہے یعنی ممکن ہے بھی یا نہیں، اینڈ ایکسیپٹیبل کیا اسے ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ اٹ آلسو چیک دا ایریاز آف پروجیکٹ دیٹ شوڈ بی اسٹارٹیڈ فرسٹ۔ اس کے علاوہ اس کے ذریعے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنا جو پروجیکٹ بنانا ہے اس کو اسٹارٹ کہاں سے کرنا ہے۔ A specific fund is allocated after the project is selected۔ اگر پروجیکٹ سلیکٹ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ایک فنڈ جو ہے وہ مقرر کر لیا جاتا ہے۔ پلاننگ از ڈن فار دا پریکٹیکل امپلیمنٹیشن آف دا پروجیکٹ۔ اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے پلاننگ کی جاتی ہے۔ A proper market analysis is also conducted along with all these activities۔ ان ایکٹیویٹیز کے ساتھ ساتھ مارکیٹ انالیسس جو ہے وہ بھی کیا جاتا ہے۔ دین ہمارے پاس آ جاتا ہے ریکوائرمنٹ انالیسس۔ اب ریکوائرمنٹ انالیسس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ریکوائرمنٹ انالیسس میں ہم کیا اسٹڈی کریں گے، جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے۔ ریکوائرمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم یوزر کی
ضروریات یعنی وہ سسٹم سے کیا چاہتا ہے، اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے، یا جو سسٹم ہم ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں وہ انوائرمنٹ کے حوالے سے کس طرح کا ہونا چاہیے، وہ کس طرح سے کام کرے، اس کے اندر کون کون سی فنکشنالٹیز ہوں، یہ ساری چیزیں جو ہے ریکوائرمنٹ میں آ جاتی ہیں۔ تو ریکوائرمنٹ انالیسس میں سم ٹائم جو ہے یوزر کے ساتھ انٹرویوز کیے جاتے ہیں، اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی کیا نیڈس ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں سسٹم کے اندر، یا جو کرنٹلی سسٹم کام کر رہا ہوتا ہے اس کو چیک کیا جاتا ہے، اس کے حوالے سے مزید انفارمیشن جو ہے وہ اکٹھی کی جاتی ہے۔ تو آئیے بک میں دیکھتے ہیں کہ بک میں کس طرح سے بیان کیا گیا ہے اس چیز کو۔ دا ریکوائرمنٹ انالیسس از کنڈکٹیڈ ٹو کلیکٹ دا ریکوائرمنٹ فار دا پروجیکٹ۔ یہ ہم کنڈکٹ کرتے ہیں تاکہ ہم سسٹم کے لیے ریکوائرمنٹس اکٹھی کر سکیں۔ دیز ریکوائرمنٹ انکلوڈ دا پاسبل انپٹ فار دا ڈیٹا بیس اینڈ ریکوائرڈ فنکشنالٹی آف دا پروجیکٹ۔ اس کے ذریعے کہ ہم اپنے ڈیٹا بیس کو کیا انپٹ دیں گے، وہ ہمیں کیا فنکشنالٹی دے گا، کیا کام کر کے دے گا۔ دا یوزر ڈسکرائب دیئر ریکوائرمنٹس، یوزر جو ہیں وہ اپنی ریکوائرمنٹ کو بتاتے ہیں۔ اینڈ ایکسپیکٹیشنس فرام دا پرپوز سسٹم، یعنی ہم کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ پرپوز سسٹم سے، جو سسٹم بننے جا رہا ہے اس سے ان کی کیا امیدیں ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں کہ سسٹم ان کو کر کے دے۔ تو یہ ساری چیز جو ہے یہ ریکوائرمنٹ انالیسس کے ذریعے اکٹھی کی جاتی ہے، اور اس کی بھی ڈاکومنٹیشن کی جاتی ہے، یعنی ہر فیز پہ ایک ڈاکومنٹ تیار کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ جو ہے وہ آتا ہے، چلیں، پروجیکٹ پلاننگ۔ تو پروجیکٹ پلاننگ کیا ہے؟ ایک دفعہ آپ نے ریکوائرمنٹس اکٹھی کر لی تو اس کے بعد پروجیکٹ پلاننگ کا جو فیز ہے، اے کمپریہنسو پلاننگ اینڈ اسکیجول مسٹ بی ڈیولپ، یعنی آپ کو پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ ایک اسکیجول بناتے ہیں جس کے اکارڈنگلی آپ اپنا کمپلیٹ پروجیکٹ جو ہے وہ ڈیولپ کریں گے۔ آل کاسٹ فیکٹرز آر آلسو ٹیکن انٹو اے کنسیڈریشن، یعنی تمام جو کاسٹ فیکٹرز ہوتے ہیں ان کو بھی مائنڈ میں رکھا جاتا ہے کہ کتنی کاسٹ آئے گی، کیا ریکوائرمنٹ ہے۔ ڈفرینٹ کاسٹ فیکٹرز آف اے پروجیکٹ انکلوڈ دا فالوئنگ، کیا کس چیز پر کاسٹ جو ہے وہ آ سکتی ہے، لائک ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر کاسٹ، سیلریز آف ٹیم ممبرس، کون سے ٹیم ممبرس جس نے وہ ڈیٹا بیس ڈیولپ کر کے دینا ہے تو ان کو سیلریز بھی تو دینی ہے نا، تو ان کی سیلریز کے لیے تو یہ ساری پلاننگ جو ہے یہ پروجیکٹ پلاننگ کا حصہ آتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس 4تھ نمبر پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ڈیٹا انالیسس ہے۔ ڈیٹا انالیسس کے ذریعے ہم کیا چیک کرتے ہیں؟ ڈیٹا انالیسس کے ذریعے ہم مختلف ڈائیگرام کے ذریعے ڈیٹا کو فلو کر کے اس کو دیکھتے ہیں۔ ڈیٹا انالیسس از اے امپورٹنٹ اسٹیپ آف انالیسس وائل ڈیزائننگ اے ڈیٹا بیس۔ جب ہم ڈیٹا بیس ڈیزائن کر رہے ہوں تو ڈیٹا کو انالیسس کرنا جو ہے یہ ایک امپورٹنٹ اسٹیپ ہے، بیکاز آپ نے ڈیٹا کے ساتھ ہی ڈیل کرنا ہے، اپنے سسٹم کو ڈیٹا ایز ان پٹ دینا ہے، پھر وہاں سے آؤٹ پٹ لینا ہے۔ تو اس کے اندر یہ ہمارے پاس مختلف ایکٹیویٹیز جو انوالو ہوتی ہیں۔ ڈیٹا فلو ڈائیگرام بنائی جاتی ہے، یعنی جس کے ذریعے ڈیٹا کو فلو کر کے دیکھا جاتا ہے کہ ڈیٹا جو ہے ہم یہ ان پٹ دیں گے، ہمارے پاس یہ آؤٹ پٹ ہوگا۔ ڈمی ویلیوز ڈال کے دیکھی جاتی ہیں، ڈمی ویلیوز یعنی جو ریئل میں ایگزسٹ نہیں کر رہی ہوتی۔ ڈیسیژن ٹیبلز بنائے جاتے ہیں، ڈیسیژن ٹریز بنائے جاتے ہیں، ان سب کے ذریعے ڈیٹا کا فلو کو چیک کیا جاتا ہے۔ تو اس میں ہم ڈیٹا کا انالیسس تھورولی کرتے ہیں۔ یہ ہمارے بنیادی سٹیپس تھے جو کہ انالیسس سٹیج کے تھے جب ہم کوئی بھی ڈیٹا بیس ڈیزائن کرنے جا رہے ہوں۔ اب اس کے بعد ہم جو ہے اس کے جتنے بھی شارٹ کویسچن ہیں اس سے ریلیٹڈ وہ آپ لوگ جو ہے وہ اچھی طرح سے کر لیجئے گا۔ نیکسٹ ہم جو ہے ماڈلنگ کا ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو ڈیٹا بیس کی ٹائپس بتا دینا چاہتی ہوں کہ ڈیٹا بیس کو ہم جو ہے بریفلی ڈسکرائب دا بیسک ڈیٹا ڈسٹریبیوشن اسٹریٹجی۔ ڈیٹا بیس کی اسٹریٹجیز کو جو ہے وہ ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ ڈیٹا بیس کی کون سی ڈسٹریبیوشن اسٹریٹجیز ہیں۔ مینی آرگنائزیشنز آر یوزنگ اے ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹر نیٹورک سسٹم، یعنی بہت سی آرگنائزیشنز ایسی ہیں کہ جو کہ ڈسٹریبیوٹیڈ نیٹورک یوز کر رہی ہوتی ہیں، یعنی مختلف فزیکل لوکیشنز پر بھی لوگ ہو سکتے ہیں، یا ایک ہی آفس کے اندر مختلف بلڈنگز میں بھی ہو سکتے ہیں، یا پھر
ایک آفس کے اندر بھی ہو سکتے ہیں. دیز آرگنائزیشن فیس اے سگنیفیکنٹ پرابلم ان اے فزیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن. فزیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن کرتے وقت ان کو یعنی جب فزیکلی آپ ڈیٹا بیس کو اسٹور کرتے ہیں تو اس میں انہیں خاص پرابلمس آتی ہیں. دا پرابلم از دیٹ دے ہیو ٹو ڈیسائڈ اینڈ سلیکٹ دا نوڈس اینڈ سائٹ ان اے نیٹورک ایٹ وچ دا ڈیٹا ول بی لوکیٹڈ فزیکلی. کہ ڈیٹا جو ہے انہوں نے کہاں پر فزیکلی اسٹور کرنا ہے. جب بھی نیٹورک بنا ہوگا تو وہاں پر یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ کمپیوٹرز کہاں پر پڑے ہوں گے جن کے اندر ڈیٹا بیس اسٹور ہے. تو یہ امپورٹنٹ اسٹیپ ہے. اس کے لیے ہم جو ہے وہ 4 اسٹریٹجیز جو ہے وہ یوز کرتے ہیں. پہلی اسٹریٹجیز جو ہے ہمارے پاس وہ سینٹرلائزڈ ہے. تو سینٹرلائز کے اندر کیا ہوتا ہے کہ تمام کا تمام ڈیٹا جو ہے وہ ایک ہی جگہ پر پڑا ہوتا ہے، یعنی تمام ڈیٹا بیس جو ہے وہ ایک جگہ پر پڑی ہوگی. اٹ از سمپل اینڈ ایزی ٹو کنڈکٹ. اس کو کنڈکٹ کرنا آسان ہے، یعنی اس کو مینیج کرنا آسان ہے. دس اسٹریٹجی ہیز اے 3 ڈس ایڈوانٹیجز. کے 3 ڈس ایڈوانٹیج ہیں. ایک تو ریموٹ لوکیشن پہ سے ایکسیس کرنے میں ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. دوسرا اس کی کمیونیکیشن کاسٹ جو ہے وہ ہائی ہوتی ہے، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ کمیونیکیٹ کرنے میں جو کاسٹ لگتی ہے، جو لنکس لگانے پڑتے ہیں. جیسے آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک کمپیوٹر جو ہے وہ آپ کا فرسٹ فلور پہ ہے اور دوسرا آپ کا تھرڈ فلور پہ پڑا ہوا ہے. ان دونوں کے درمیان کمیونیکیشن کروانی ہے تو آپ کو ان کے لیے لنک اسٹیبلش کرنے پڑیں گے، وائرس وغیرہ لگانی پڑیں گی، کنیکشن قائم کرنے پڑیں گے. دا ڈیٹا بیس سسٹم فیلز ٹوٹلی ون دا سینٹرل سسٹم فیل. اگر تو جس سینٹرل سسٹم پہ ڈیٹا پڑا ہوا ہے، یعنی ایک سینٹرل لوکیشن ہے. آپ یہ فرض کر لیں کہ جیسے آپ کا کالج ہے اور آپ یہ کہیں کہ آپ کے ایڈمن آفس میں ایک کمپیوٹر پڑا ہوا ہے جس کے اوپر ڈیٹا بیس جو ہے وہ انسٹال ہے، باقی تمام لیب میں وہاں سے کنیکٹیڈ ہے. تو اگر سینٹرلی آپ کی جو آفس والی لیب کمپیوٹر ہے اس میں ڈیٹا بیس والا جو سسٹم ہے وہ خراب ہو جاتا ہے تو تمام سسٹم جو ہے اس سے سفر کرے گا. اس کے بعد ہمارے پاس پارٹیشنڈ ہے. پارٹیشن جیسا اس کے نام سے ظاہر ہے، یعنی اس کو حصوں میں ہم ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. اب پارٹیشن میں کیا کیا جاتا ہے؟ ان دس اسٹریٹجی دا ڈیٹا بیس از ڈیوائڈنگ انٹو اے پارٹیشن اور فریگمنٹ، یعنی حصوں میں ڈیوائڈ کر لیا جاتا ہے. ایز پارٹیشن از اسائن ٹو اے پرٹیکولر سائٹ، اور ہر جو حصہ ہے وہ کسی خاص سائٹ پر رکھ دیا جاتا ہے. دا میجر ایڈوانٹیجز آف دس اسٹریٹجی از دیٹ اٹ از مور کلوزر ٹو دا لوکل یوزر، یعنی جو یوزر اسے استعمال کر رہے ہوتے ہیں ان کے وہ زیادہ قریب ہوتے ہیں. ڈیٹا بیکم مور ایزیلی ایکسیسیبل. ڈیٹا آسانی سے ایکسیس کیا جا رہا ہے جب ان کی پرٹیکولر سائٹ پہ پڑا ہوگا. اس کے بعد ریپلیکیٹ ہے. اب ریپلیکیٹ میں کیا ہوتا ہے؟ ان دس اسٹریٹجی دا فل کاپی آف ڈیٹا بیس از اسائن ٹو اے مور دین ون سائٹ ان اے نیٹورک. نیٹورک کے اندر ایک سے زیادہ جگہوں پر اس کی ڈیٹا بیس کی کاپی بنا کر رکھ دی جاتی ہے. دس اسٹریٹجی میکسیمائز لوکل ایکسیس. اس سے ڈیٹا کو لوکلی ایکسیس کرنا آسان ہوتا ہے. بٹ اٹ کریٹ اپ ڈیٹ پرابلم. لیکن اس میں اپ ڈیٹ کی پرابلم آتی ہے، یعنی آپ ایک جگہ پہ چینجز کرو گے تو آپ کو دوسری جگہ پہ بھی چینجز کو اکوموڈیٹ کرنا پڑے گا، تو اس لیے اس کے اندر یہ پرابلم آتی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہائبرڈ اسٹریٹجی آتی ہے. ہائبرڈ اسٹریٹجی کے اندر کیا کیا جاتا ہے کہ ڈیٹا بیس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیا جاتا ہے، کریٹیکل پارٹ اور نان کریٹیکل پارٹ. جو کریٹیکل پارٹ ہوتے ہیں ان کو ہم کیا کرتے ہیں؟ اسٹور کرتے ہیں ملٹیپل سائٹس پر، یعنی نیٹورک کے اندر ملٹیپل سائٹس پر ان کو اسٹور کر دیتے ہیں. جو نان کریٹیکل فریگمنٹس ہوتے ہیں ان کو صرف ایک سائٹ پر ایک سائٹ پر رکھا جاتا ہے. تو یہ ہمارے پاس ہائبرڈ اپروچ تھی. ہم نے 4 اسٹریٹجیز پڑھی ہیں: سینٹرلائزڈ، پارٹیشن، ریپلیکیٹ، ہائبرڈ. یہ ڈیٹا بیس کو اسٹور کرنے کے لیے، مطلب ڈیٹا بیس جب بن گئی ہوئی ہے فزیکلی، اس کو کس طرح سے نیٹ ورک پہ اسٹور کرنا ہے، یہ اس کی اسٹریٹجیز تھیں. ٹھیک ہے. اب آپ لوگوں کے اس سے ریلیٹڈ کسی بھی طرح کے کوئی کویشچن ہے، کوئی چیز نہیں سمجھ آئی تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. نیکسٹ لیکچر کے لیے اللہ حافظ.